یاسمین کے لیے دعا کریں، وہ ICU میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں یہاں نوکری کرتی ہوں، ان کی طرف سے امتحان ہوگا، دعا کریں کہ اللہ ان کو امتحان میں کامیاب کرے، آمین۔ اللہ پاک آپ کے بچوں کو سرفراز فرمائے۔ میرا نام چودھری امتیاز الرحمان ہے، شاہد محمود انور ہے، لاہور سے۔ اللہ دین ایمان اور کاروبار میں برکت دے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ کم از کم 1000 دفعہ استغفار پڑھا کریں اور 100 دفعہ حضور پر درود پڑھا کریں۔ زبیر آصف تھانے دار ہے، جس کا کینسر کی وجہ سے گردہ نکال دیا گیا ہے، بہرحال اللہ شفا عطا فرمائے۔ حافظ محمد عمران صاحب کا سسر فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ قاری محمد عمران کے ماموں کو کینسر ہے، اللہ شفا دے۔ مہران والے رانا محمد اختر کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ مولانا اشرف طاہر صاحب صدر سپاہی صحابہ پنجاب کے بعد قضاء الہی سے فوت ہو گئے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ ہم نے خانہ کعبہ کا طواف مکمل کیا، صفا مروا بھی مکمل کیا، لیکن حلق نہیں کروایا، کپڑے وغیرہ پہن لیے، تو اب آپ پر دم بھی ہے اور دوبارہ آپ عمرہ بھی کریں۔ اگر طواف کے چکر یاد نہ رہے کہ ساتھ ہے یار، کوئی نہیں، اللہ تو جانتا ہے نا۔ عمرے کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز جو تھی وہ عصر کے بعد پڑھنی، کوئی بات نہیں بھائی، نماز ہو جاتی ہے، بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ جب طواف کرو نماز پڑھ لو، لیکن احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے۔ جمعہ کی پہلی اذان پر سنتیں نہ پڑھیں، جھولے وہ تو زوال بھی نہیں ہوا ہوتا، آپ بیٹھ جائیں، دوسری اذان جب ہوتی ہے نا اس سے 10 منٹ پہلے کھڑے ہو پڑھ لیں۔ میں انڈیا سے آیا ہوں، میں نے عمرہ کیا، مجھے آج پتہ چلا کہ جو وضو ضروری ہے طواف اور صفا میں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جس دن میں نے عمرہ کیا صفا میں میرا وضو ٹوٹ گیا، صفا میں ٹوٹ گیا تھا تو کوئی حاجی نہیں، اگر طواف میں ٹوٹ گیا تو پھر عمرہ نہیں ہوا۔ صفا تو بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ آج کل کوشش کیا کریں کہ وہ بھی وضو کر کے کریں۔ پہلے جو کتابوں میں فتویٰ ہے نا، اس وقت صفا حرم سے باہر تھی، حرم چھوٹا تھا نا، اب تو صفا سے بھی آگے میل حرم چلا گیا، تو گویا وہ بھی مسجد کے اندر آ گئی، تو مسجد کے اندر تو بغیر وضو نہ ہو آدمی۔ اگر مسجد میں امام مقرر ہے، جماعت ہو چکی ہے، تو وہاں دوبارہ جماعت مسجد کے اندر دوبارہ جماعت نہ کرائیں، باہر کہیں کھڑے ہو کے کر لیں۔ حرم شریف میں ایک نماز کا 1 لاکھ ہے، میرا بھائی حکم تو نماز کا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں قیاساً کہ قرآن بھی پڑھے تو انشاءاللہ 1 لاکھ قرآن کا اجر ملے گا۔
صبح کی سنتیں فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فرض کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں جب تک سورج نہ چڑھے۔ جنازے کی نماز کا ایک سلام، حدیث میں ایک سلام بھی ہے، دو سلام بھی ہے، لہذا یہ حضرات یہ کرتے ہیں کہ ایک حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ ساری نمازوں میں دو دفعہ سلام کرتے ہیں، جنازے میں ایک، تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ثواب ایک میں زیادہ ہے یا دو میں؟ اگر دو میں زیادہ ہے تم دوسرے سلام کیوں نہیں کہتے ہو؟ امام صاحب کو جی اللہ نے جو زکوٰۃ دی تھی نا جی، جو فقاہت دی تھی، جو سمجھ دی تھی، وہ کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ بھائی جو جب نماز جماعت کے ساتھ مسجد الحرام میں ادا کریں اس کا ثواب 27 لاکھ ہے، 1 لاکھ نہیں۔ اکیلے پڑھو تو 1 لاکھ، جماعت کے ساتھ 25 لاکھ، اور یہ تو جامع مسجد ہے، اس میں 27 لاکھ۔ بد نظری کے گناہ سے کیسے بچا جائے؟ کسی خوبصورت لڑکی کو شادی کر لوں۔ بھائی جب اپنے گھر میں خوبصورت لڑکی ہوگی نہیں تب کیوں منہ مارو گے؟ اور دوسرا کہتا ہے جی کہ منصوبہ بندی بالکل حرام ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ ایک بچی ہے چل نہیں سکتی، اللہ شفا عطا فرمائے، عبید الرحمان کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ ایک بچی ہے عائشہ، اس کی صحت کے لیے اللہ اس کو بھی صحت عطا فرمائے۔ شجاع بھائی کینیڈا میں تھے، ان کی کل پاکستان میں وفات ہو گئی، ان کو کوہاٹ مرکز میں دفنایا گیا ہے، اللہ پاک کی مغفرت فرمائے، رحمت فرمائے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ نماز میں وسوسے آتے ہیں، یہی تو ایمان کی دلیل ہے۔ اگر ایمان ہی نہ ہو تو وسوسہ کیوں آئے گا؟ چور تو تب آئے گا جب اندر مال ہو، آنے میں وسوسے جتنے آتے ہیں۔ چچا جان کو شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں سعودیہ میں کام کرتا ہوں، لیکن پریشان ہوں، کوئی پوچھتا ہے تو میں سچ بتاتا ہوں، پھر بھی کوئی میری مدد کر دیتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ دوست یار ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور ان سے دوستی ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو پھر ہم کیا کریں؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ یار دوست بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، تمہارا دل نہیں چاہتا، پھر علاج تو جوتے ہیں، اور تو کوئی علاج نہیں۔ مکے میں رہنے والے اپنے ہوٹل کے کمرے سے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، مسجد عائشہ جا کے کریں۔ ایک مہینہ گزرے یا 100 سال گزرے، گھر سے عمرہ نہیں ہوتا، لازمی بات ہے کہ آدمی حد حرم سے باہر جائے۔ باولپور سے آتے سرفراز کے لیے نیک بیٹے کی دعا، اللہ پاک سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ عمرے والا اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتا ہے یا پھیر سکتا ہے؟ ہمارا رشتہ چل رہا ہے، ہم پردہ کرنے کو پسند کرتے ہیں، وہ پردہ بالکل نہیں کرتی، تو نہ کرو، کوئی اور جگہ ڈھونڈو۔ میں روزگار کے لیے آیا تھا، کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، یہ پوری دنیا میں یہی ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔
بار بار استغفار پڑھا کرو 1000 دفعہ روزانہ، تو اللہ پاک رزق میں برکت دے دیں گے۔ رشتے داروں میں شادی کرنے کو جہاں بھی موقع ملے کر لو۔ ہمارا کہیں کسی سے جھگڑا ہو تو لوگ داڑھی پہ اعتراض کرتے ہیں، داڑھی کر کے قصور ہے بھی جھگڑے میں، بولے تم اپنی عاقبت خراب کرتے ہو۔ داڑھی تو سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہمارے بہاولپور میں کالج میں سے ایک بزرگ تھے، وہ سائیکل پہ بیچارے آتے تھے، سائیکل پہ جاتے تھے، دوڑی لمبی تھی ماشاءاللہ۔ وہ خدا کی قدرت ہے کہ اس وقت نکلے کہ ادھر چھٹی ہوئی لڑکیوں کو، رش یہ ہوا کہ کسی لڑکی کو سائیکل لگ گیا اور گر گئے تو بول جناب بڑا سخت ہو گئی کہ شرم نہیں آتی اتنی بڑی داڑھی ہے۔ اور نے کہا بی داڑھی ہے بریک تو نہیں، داڑھی ہے۔ وہ ہنس کے بچے ہم نے طواف کیا، سفر مکمل کیا، حلق نہیں کرایا، احرام اتار دیا، صبح کو یاد آیا اب جناب سر بھی منڈائے دم بھی دے۔ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، سورۃ الکہف کی آخری آیتیں پڑھ کے سویا کرے انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی۔ مستورات میں شرعی پردہ سر سے لے کر پاؤں تک ہے، اگر حالت احرام ہے تو چہرے کو نہ لگے۔ کبھی کبھی جھگڑے میں غصے میں قابو نہیں رہتا، لا حول زیادہ پڑھا کرو۔ کوشش کرتا ہوں کہ کام کے دوران نماز کی پابندی ہو جائے، ڈر لگتا ہے بے نمازی میں رہ کر اپنی نماز بالکل نماز کی پابندی کریں۔ چند لمحوں کے لیے کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کو اپنے کاروبار کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ امی جان کے گھٹنے میں درد رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ بھائی بہن سب کو آسانیاں دے، ہمیں اپنا محتاج بنائے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ ماموں جان کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ فجر کی قضا نماز ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سارے خاندان کو نمازی بنائے۔ میں انڈیا سے میری بیوی 5 سالوں سے میری اماں جان سے بات نہیں کرتی، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو سمجھاؤ کہ میری والدہ کا مقام تم سے بہت زیادہ ہے، مجھے بیوی تو دوسری مل سکتی ہے لیکن ماں تو نہیں مل سکتی۔ انشاءاللہ اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گی۔ حارث اور سلطان کے لیے اللہ سب کی ہدایت کرے۔ جو لوگ امام کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر عورت بغیر احرام کے مکے آ جائے، وہ حیض کی حالت میں تھی، اب کیا کرے؟ جب پاک ہو جائے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرے اور ایک دم بھی ادا کرے، کیونکہ حیض کی حالت میں وہ عمرے کی نیت کر سکتی تھی، یہاں آ کے بیٹھی رہتی۔ دادی حسینہ بی بی کے لیے دعا کریں، اللہ شفا دے۔ میرے بھائی امجد کو پیشاب کا مسئلہ، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں سرگودا پاکستان سے آیا ہوں، میرے والد و والدہ کے لیے دعا، اللہ پاک سب کو صحت عافیت دے۔ حضرت مولانا حسین علی وہاں بچرا والے، وہ بہت بڑے عالم تھے، مفسر قرآن تھے اور تقریباً
پوری دنیا میں ان کے شاگرد ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ باقی مسئلے میں اختلاف جو ہے نا وہ علماء میں ہوتا ہے، ائمہ میں بھی اختلاف ہے۔ ایک مسئلے میں امام حنیفہ کچھ فرما رہے ہیں، امام شافعی کچھ فرما رہے ہیں، حالانکہ امام شافعی تو آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہے۔ امام شافعی جو ہے وہ تو حضرت محمد بن حسن زری کے شاگرد ہیں، جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، لیکن اپنے استاد کے خلاف بھی فتویٰ دیتے ہیں۔ ان کے اپنے شاگرد صاحبین ابو یوسف وہ اپنے استاد کے خلاف فتویٰ دے دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، اصل یہ ہے کہ دیانت امانت کے ساتھ ہو، ضد نہ ہو۔ میں نے ملتظم پہ جا کے کہا ہاتھ لگا عطر لگا ہوا، میں نے کہا جلدی دھو دیا تو ٹھیک ہو گیا۔ اگر حلق سے پہلے کسی دوسرے نے ہاتھ کو خوشبو لگائی دھو ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ناولد ہیں سب کو اولاد دے۔ میں دبئی میں کام کرتا ہوں، مجھے غلط خیالات خواب آتے ہیں تو 3 دفعہ بائیں طرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کر کے تھوک لیں اور کسی کو بتائیں نہیں۔ فلسطین کے شہداء تو اب تو ہزاروں میں ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اسرائیل پر اپنی قدرت سے قہر نازل فرمائے۔ اللہم منصرہم منصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔